پتا تھا مجھے کہ کوئی راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ بہرحال میں لندن میں رہنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ دادا جان نے کہا تھا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادی وہیں ہوتی ہے جہاں ان کے بڑے چاہتے ہیں، اس لیے بے شک میں تمہیں یہاں اس ملک میں پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں سوچنا، بس اپنا خیال رکھنا اور میری عزت کا بھی مان رکھنا۔ اور پھر میں نے ایسے ہی کیا تھا، کیونکہ تربیت بچپن سے حویلی میں ہی پائی تھی۔ میں پورے 6 سال بعد واپس آئی تھی اور آتے ہی دادا جان کے ساتھ گلے لگ گئی تھی۔ 6 سال بعد بھی میرے باپ کے دل میں میرے لیے کوئی بھی تڑپ نہیں تھی، نہ محبت۔ بس میرے سر پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیسی ہو۔ میرا دل چاہا تھا کہ میرا باپ مجھے گلے لگائے، اپنی شفقت مجھ پہ نچھاور کرے۔ ایک محرومی تھی میرے اندر جسے میرے باپ نے نہ جاننے کی کوشش کی، نہ ختم کرنے کی۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے کوئی غرض نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ وہ میری تھی ہی نہیں۔ لیکن باپ تو میرا تھا نا، پھر کیوں اس کے دل میں میرے لیے کوئی ہلچل نہیں مچتی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا باپ تو نہیں سمجھ سکا، لیکن دادا نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ باپ کا لمس میں نے اپنے دادا سے پایا تھا، ان سے میں نے شفقت پائی تھی، اس لیے ان کا مان کبھی نہیں توڑا تھا۔ میں نے بھی اپنے آنسو دادا کی قمیض میں جذب کیے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے لندن کی باتیں کرنے لگی، پر مجھے لگا جیسے وہ یہ سب کچھ غیر دماغی سے سن رہے ہیں۔ ان کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے، حالانکہ موسم سرد تھا۔ چہرے پہ عجیب سی بدحواسی تھی۔ وہ کہنے لگے میرے ایک دوست کا بیٹا لندن میں ہی جاب کرتا ہے، بس چند ہفتوں میں آ جائے گا، پھر میں تمہارا رشتہ اس سے پکا کر دوں گا۔ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، میں جانتی تھی میرے